بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے کاشف جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجول ٹاک۔ دا ریپبلک بائی پلیٹو۔ افلاطون یا جس کو ہم پلیٹو بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا ریپبلک۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کو پلیٹو کی تھیوری آف نالج کو سمجھنا ہوگا۔ اس کو سمجھے بغیر ہم اس کی ایتھکس اور اس کی سیاست کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ افلاطون یا پلیٹو کا یہ کہنا ہے کہ اچھائی کو صرف ایک ہی طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے منطق یا لاجک کی قوت۔ پلیٹو اپنی کتاب ریپبلک میں لکھتا ہے، اگر ہم کسی معاشرے کی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی سیاست کو تھیوری آف ایتھکس اور تھیوری آف نالج کی روشنی میں ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ان دو تھیوریز کے معیار کے اوپر اس سماج یا معاشرے کی سیاست پوری اترتی ہے تو وہ سیاست درست سمت میں ہوگی، نہیں تو وہ سیاست اس معاشرے کی یا اس سماج کی سیاست غلط سمت میں ہوگی۔ یعنی کہ اس سے جو غلط اور صحیح کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پلیٹو یہاں ایک گھوڑے کی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ آپ ایک ٹانگے کے اوپر سوار ہیں اور آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں چابک ہے یا چھانٹا ہے، تو وہ دو گھوڑے مختلف سمتوں میں ہیں، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ۔ تو وہ کہتا ہے جو رائٹ والا گھوڑا ہے وہ آپ کو اچھائی کا گھوڑا ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی خاص چابک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو گھوڑا لیفٹ سائڈ والا ہے وہ برائی کا گھوڑا ہے اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو کبھی کبھی چابک کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ گھوڑا پیٹ سے اجاگر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ ان دونوں جو چیزیں ہیں، جو رائٹ سائڈ والا گھوڑا ہے اور جو لیفٹ سائڈ والا گھوڑا ہے، ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ عقل ان کو کنٹرول کرتی ہے، اس لیے سب سے بڑا اور مفید گھوڑا عقل کا ہوتا ہے۔ اب آگے چاہ کے جو ہے وہ پلیٹو اپنی کتاب ریپبلک میں لکھتا ہے کہ ایک آئیڈیل جو معاشرہ ہے ان میں جو ان دونوں گھوڑوں کو کنٹرول میں رکھ کے درست سمت میں معاشرے کو جو چلا سکے، یعنی کہ سب سے ضروری جو ہے وہ عقل ہوئی، جو وہ ہے وہ منطق کی قوت ہوئی، آپ کی لاجک کی قوت ہوئی، جو ان دونوں گھوڑوں کو کنٹرول کرے، سماج کو درست سمت میں چلاتی ہے، یعنی کہ آپ کی عقل اور لاجک کی قوت۔ یہاں پہ پلیٹو ایک متوازن سماج کی تصویر کشی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ کو انسانی جسم میں 3 قوتیں ملتی ہیں، اسی قسم کی قوتیں ملتی جلتی آپ کو روح کے لحاظ سے ملتی ہے، آپ کو ورچو کے لحاظ سے ملتی ہے، ریاست اور سماج میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی قوتیں آپ کو ملتی ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کی مثال لے لیں تو ہمارا جسم 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ہمارا پہلا حصہ ہمارا دماغ ہے، جس سے ہماری روح، ہماری عقل اور لاجک کو قوت جو ہے وہ منسلک ہے۔ دوسرا حصہ ہماری چیسٹ ہے، ہمارا سینہ ہے، جس سے ہم ول پاور یا بہادری کا کام لیتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ قوت، جس کو ہم قوت کہتے ہیں، جو تیسری قوت ہے وہ پیٹ ہے۔ وہ پیٹ سے اجاگر ہوتی ہے، جس سے ہماری بھوک اور اس کے علاوہ باقی جسمانی ضروریات منسلک ہیں۔ اب ان 3 قوتوں کے ساتھ مختلف قسم کے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ منطق سے کام لیتے ہیں، وہ فلاسفر بنتے ہیں، وہ رولر بنتے ہیں، وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ رولنگ انٹیلیجنسیا بنتے ہیں۔ اور جو لوگ سینے سے کام لیتے ہیں وہ دفاع کا کام کرتے ہیں، وہ جنگجو بنتے ہیں، وہ آرمی میں جاتے ہیں۔ اور جو لوگ پیٹ کی قوت سے یا پیٹ سے جو لوگ سوچتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ مزدور بنتے ہیں، وہ لیبررز بنتے ہیں، وہ سوسائٹی۔ افلاطون ایک آئیڈیل ریاست کی تصویر کشی کچھ اس طرح سے کرتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس طرح انسانی جسم 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے پلیٹو، وہ کہتا ہے بالکل اسی طرح ایک آئیڈیل جو سماج ہے، ایک آئیڈیل جو ریاست ہے، وہ اسی اصول کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو لوگ دماغ سے کام لیتے ہیں ان کو رولر ہونا چاہیے، اور جو لوگ سینے سے کام لیتے ہیں، پلیٹو کہتا ہے ان کو دفاع کا کام کرنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ آرمی میں ہونا چاہیے، ان کو جنگجو ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ پیٹ کی قوت سے کام لیتے ہیں ان کو مزدور اور سوسائٹی کے لیے پروڈکشن کا کام کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک سماج اس اصول پہ قائم نہیں ہے تو پلیٹو کے نزدیک یہ ایک ہارمونیس سماج نہیں ہے، ایک ہارمونیس سوسائٹی بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ ایک طرح سے پلیٹو اس سوچ میں ہم کو انگزیمنیز کا مائکرو کازمالوجی نظر آتی ہے، یا پھر جو ہے وہ بوکرات، جس کو ہم انگلش میں
ہیپوکریٹس کہتے ہیں، اس نے ہمیں انسانی جسم کو متوازن رکھنے کا ایک نظریہ دیا تھا، یعنی کہ اگر انسانی جسم میں 4 قسم کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، بلیک بائل ہوتی ہے، یلو بائل ہوتی ہے، فلیم ہوتا ہے اور بلڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ان کا تناسب ٹھیک ہوگا تو انسانی جسم ٹھیک طرح سے کام کرے گا، اگر ان چاروں چیزوں کا تناسب ٹھیک نہیں تو جسم میں ضروری طور پہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر جو لوگ عقل سے دماغ سے کام لیتے ہیں وہ رولنگ کلاس میں شامل ہوں گے، اور جو لوگ سینے سے کام لیتے ہیں وہ دفاع کا کام کریں گے، وہ آرمی میں جائیں گے، وہ جنگجو ہوں گے، اور جو لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں یا پیٹ کی قوت سے کام لیتے ہیں وہ لوگ مزدور طبقے سے ان کا تعلق ہوگا، وہ معاشرے کے لیے پروڈکشن کا کام کریں گے، وہ کھانا پینا، اناج اور باقی لیبرز والے کام۔ اب پلیٹو جو ایک آئیڈیل سماج یا ایک آئیڈیل ریاست کا نظریہ پیش کر رہا ہے، وہ نظریہ اس وقت کے ایتھنز اور اسپارٹا سے بالکل مختلف تھا، اور سب سے زیادہ زور پلیٹو نے رولنگ انٹیلیجنسیا کے اوپر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ کم سے کم جو لوگ ریاست کو لیڈ کریں ان کی ٹریننگ کم سے کم 35 سال ہونی چاہیے، اور اس ٹریننگ میں ان کو ریاضی، آرٹ، فلسفہ، میوزک، فزیکل ٹریننگ، میڈیسن، بایولوجی، ادب، لٹریچر اور نفسیات وغیرہ کا علم پڑھایا جائے گا، یعنی کہ ایک سماج میں جو بھی علم ہے وہ رولنگ کلاس کے لیے ضروری ہے، تب جا کے ہم ایک ہارمونیس قسم کی سوسائٹی بنا سکیں گے۔ مزید آگے چل کے پلیٹو بتاتا ہے کہ کس طرح انسان غلطیاں اور کرپشن کرتا ہے، اس کی وہ 2 بنیادی وجوہات پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ پراپرٹی اور دوسری وجہ شادی، یعنی کہ عورت۔ وہ کہتا ہے کہ جب شادی کے نتیجے میں انسان کے خود کے بچے ہو جاتے ہیں تب وہ سب سے پہلے اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب کوئی چیز انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے تب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ غلطیاں کرے اور وہ کرپشن کرے۔ اس طرح سے ایک سماج اور ایک سوسائٹی جو ہے وہ متوازن طریقے سے آگے نہیں چل سکتی، یعنی کہ جو بھی لوگ جو رولنگ کلاس میں ہوں گے نہ تو ان کی کوئی فیملی ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی ملکیت، اور ان کی کوئی اگر اولاد ہو بھی جاتی ہے تو ریاست ان کی ذمہ دار ہوگی، اور یہ صرف اور صرف ریاست کا کام ہوگا۔ جو رولنگ انٹیلیجنسی ہے ان کا کام صرف ریاستی امور کے اوپر کام کرنا ہے، اور اس میں پلیٹو نے عورتوں کو بھی شامل کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پلیٹو عورتوں کے خلاف تھا، بلکہ ایک دفعہ پلیٹو نے کہا تھا کہ اگر آپ ایتھلیٹ ہیں اور آپ اپنے ایک ہی بازو کی ٹریننگ کرتے ہیں اور دوسرے بازو کی آپ ٹریننگ نہ کریں تو اس طرح سے آپ ایک بیلنس اور متوازن ایتھلیٹ نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک ریاست کو چلانے کے لیے عورتوں کا کردار بھی ضروری ہے۔ اور سب سے آخری اور جو ضروری جو پلیٹو کی بات ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو رولنگ انٹیلیجنسی ہے اگر یہ سوسائٹی کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے کوئی نوبل قسم کا جھوٹ بھی بولتے ہیں تو پلیٹو کے نزدیک یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ ایک متوازی اور بیلنس قسم کی سوسائٹی کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔